سے اس سفر میں میرے برادر محترم مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب بھی ہم رکاب تھے۔ چنانچہ امام صاحب کے کہنے پر، ان کی دعوت پر یہ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میں بھی موقع کی مناسبت سے یہ چاہتا ہوں کہ جب یہاں آپ کی دور دراز سے اور زحمت گوارا کر کے یہاں تشریف لائے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جائیں جن سے ہماری آخرت سنور جائے اور سدھر جائے، اس لیے کہ دنیا یہ تو چند روزہ ہے، اچھی گزری یا بری سب کی گزر ہی جائے گی۔ کون ہے جس نے یہاں پڑے رہنا ہے؟ لوگ آتے ہیں اس دنیا سے بالکل اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح آگے جانے والے مسافر کراچی سے گزر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق کوئی انسان نہیں ہے جو اس سفر کی جگہ پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے، یا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بقائے دوام کا سندیسا یا آب حیات کا جام پی کے آیا ہوں۔ جو بھی اس کائنات میں پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا، تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس عارضی اور فانی زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ سامان فراہم کر لیتا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جس کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے میں اس طرح جانی اور پہچانی جا سکتی ہے کہ یہ زندگی جس کو بہت لمبی ملی تو 100 سال مل گئی، کوئی بہت جی لیا اس کائنات میں تو 100 برس جی لیا، وگرنہ کچھ پھول بن کھلے مرجھا جاتے ہیں، کچھ جوانی میں شاخوں سے ٹوٹ پڑتے ہیں، کچھ ادھیر عمر میں رختے سفر باندھ دیتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جو 100 برس کو پہنچتا ہے اور 100 برس کو بھی پہنچے تو پھر اسی طرح ایک دن اس سے پناہ آ جاتی ہے جس طرح ٹمٹماتا ہوا دیا ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ اس زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے کریں کہ اس زندگی کا پہلا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال لمبا ہوگا۔ کیا حیثیت ہے اس زندگی کہ پہلا دن اس زندگی کا 50,000 سال طویل۔ آج دنیا میں ہمارے ہاں جو تاریخ محفوظ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1900 سال کی، قبل مسیح کی کوئی تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں۔ 2000 سال، اس سے بھی 25 گنا زیادہ لمبا ایک دن ہوگا۔ تو آدمی اہتمام کرے، انتظام کرے، جد و جہد کرے، کوشش و کاوش کرے تو اس زندگی کے سنوارنے کے لیے کرے۔ کتنا ہم اس زندگی کے لیے تبدو کرتے ہیں، دن رات ایک جھوٹ بولتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اور تو اور ہے اس زندگی کے چند روزہ ایام کو حسین، دلکش، خوشگوار اور خوشنما بنانے کے لیے صرف
ضمیر ہی کو نہیں بیچتے بلکہ چادر محمد رسول عربی کو بھی بیچ دیتے ہیں. کیا ہے کتنے فرائض، کتنے مکر، یہ کیا اختلافات ہیں؟ یہ جو من گھڑت مسائل بنائے گئے ہیں، یہ بھی اس 4 روزہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. حقیقت ان کی کچھ نہیں. یہ مسئلے 11ویں کے، یہ فاتحے، یہ چہلم، یہ سوئم، یہ کل، یہ کیا ہے؟ صرف اس زندگی میں اپنے پیٹ کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے کچھ بہانے ہیں جو لوگوں نے تراش رکھے. ہے کیا؟ صرف اس زندگی، اس کے پیچھے ہم اتنے دیوانے اور باولے ہو گئے ہیں کہ آخرت ہماری نظروں کے سامنے بالکل نہیں رہی. میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا کا عارضی ہونا ہمیں معلوم ہو جائے، ہم کبھی اللہ رسول سے خیانت کا ارتکاب نہ کریں، ہم کبھی اللہ رسول کی بغاوت کو اختیار نہ کریں، ہم کبھی چادر نبوت کی سوداگری کو اختیار نہ کریں. صرف یہ کہ اپنا پیٹ اس جہنم کو ایندھن فراہم کرنا ہمارا مقصد زیست بن گیا. اس کے برعکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ زندگی تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو. آخرت کے لیے ہم کیا کریں جبکہ آخرت کو سنوارنے والا دین ہی ہمیں معلوم نہیں ہے. آج کتنے بڑے افسوس کی، کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ دین جو سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اور جسے عرب کے بدوؤں نے، عرب کے جاہلوں نے، ان پڑھوں نے سمجھ لیا تھا، قبول کر لیا تھا، آج اس دین کو ہم نے اتنا پیچدار بنا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اتنا مشکل بنا دیا اور اتنا لمبا کر دیا ہے دین کہ کوئی آدمی اس دین کو جس کو خود بنا لیا گیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہی نہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ایک ایک شہر میں تم نے اتنے اتنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، آدمی ساری عمر ان کے نام یاد کرتا رہے، نام یاد نہیں ہو سکتے. کس کو یاد کریں؟ اتنی بستیاں مقدس اور شریف بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آدمی ساری عمر ان کی خاک چھانتا رہے ان بستیوں کی زیارت مکمل نہیں کر سکتا. جو بستی چلتی ہے ملتان سے لاہور شریف، ملتان شریف، پاک پٹن شریف، گلیر شریف، اجمیر شریف، اتنے شریف ہیں ساری عمر ہندوستان میں ہی گھومتے رہو، باہر آدمی جھانکنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں یہ سارے محمد شریف ان کو کہاں سے مل گئے ہیں. اور شریف ان بستیوں کو بنایا ہے جس میں ہر روز لاکھوں کروڑوں روپے کی چرس پکڑی جاتی ہے. یہ دین ہے. اتنا گنجلک کر دیا ہے دین کو. آپ ہنستے ہیں، رب کی قسم رونے کی بات ہے. اتنا گنجلک کر دیا گیا ہے دین کو کہ کوئی آدمی اس دین کا تصور کر کے اپنے دل کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا. دین تو اتنا سادہ تھا کہ ایک ان پڑھ جانگلو جس کو کہا جاتا ہے نبی مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
کہنے لگا من اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، دین یہ ہے کہ اقرار کرو رب کے سوا خالق و مالک کوئی موجود وان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس بات کا اعلان کرو کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں رسول۔ ان تقوم الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز تک، ان تو کی زکات، مال ہو تو 40واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالو، ان تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حج کی فرضیت ہو چکی تھی اور حضور نے فرمایا وان تحج البیت ان استطعت، اگر پیسے ہو تو حج کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دلا کے کہتا ہوں، آدمی سیدھا سادہ تھا نا، نبی کو قسم کھلواتا ہے، نبی کو قسم دلواتا ہے، نبی کو قسم اٹھواتا ہے، کہتا ہے آپ قسم کھا کے کہیں دین اتنا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا دین اتنا ہی ہے۔ کہا اس کو اپنا لوں تو جنت میں چلے جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا اپنا لو تو جنت میں چلے جاؤں گا۔ کہنے لگا آپ نے قسم کھا کے بتلایا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا نہ ان میں کمی کروں گا نہ ان میں اضافہ کروں گا۔ چل نکلا، کتنا لمحہ دین کو سنا؟ 1 لمحہ یا 2 لمحے، چل نکلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، جو چاہے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھے، اس کو دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے۔ دین تو اتنا تم نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے، ہم کو بھی بتلاؤ۔ اور آؤ آج میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے کہ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے۔ سن لو مسلک کی بات، بہت سنی ہوگی تم نے، ہمارے سیدھے سادے انداز میں بھی سمجھ لو۔ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث صرف اسی کا نام آؤ جس کو نبی نے جنتی کہا، اور جن چیزوں پہ جنتی کہا ان کو مان لو، جنتی بن جاؤ گے، اضافہ کرو گے تو جنت ہاتھ سے۔ بات اتنی سیدھی ہے، سیدھا سادہ دین ہے، اس کو پیٹ دار نہ بناؤ۔ اور لوگوں یاد رکھو، اپنے بھی پھلے بیگانے بھی یاد رکھے، اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی گھڑے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی گروہ کا نام نہیں ہے۔ اور مولانا فاروقی صاحب میری بات کو سنیے، بڑا اس کا ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی بڑا ہوتا ہے، جماعت اس کی ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی منشور ہوتا ہے، گروہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی تراشی ہوئی کوئی نسبت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم نے کائنات والوں کو کبھی اپنے کسی بڑے کی طرف نہیں بلایا، ہم نے کسی اپنی بستی کو اپنا مرکز نہیں بنایا، ہم نے اپنے لیے کوئی الگ ضابطہ تخلیق نہیں کیا۔ ہم فرقہ اور گروہ نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم پکار ہیں، ہم للکار ہیں، ہم آوازہ ہیں، ہم دعوت ہیں ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے کہ آؤ، اگر دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اختیار کرو جس طرح محمد کے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ کوئی اس میں اضافہ نہیں، کوئی اس میں نہیں۔ بتلاؤ ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا؟ سارے فرقے سوچے، حنفی بھی، شافعی بھی،
مال کی بھی، حنبلی بھی، بستیوں کی طرف نسبتیں کرنے والے بھی، شہروں پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والے بھی، سب سوچے ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا؟ ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان ساری امت کے متفقہ فیصلے کے مطابق اگر کوئی تھا تو وہ صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی۔ آؤ رب کی قسم ہے، انصاف تم کرنا، بات میری سن لو، گھر جا کے سوچنا، ساری کائنات میں صرف ہم ہیں جو کہتے ہیں اسلام صرف اتنا ہی ہے جتنا صدیق نے مانا تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز کا اضافہ جو کرتا ہے وہ اسلام کی بات کیوں؟ جو کہتا ہے اسلام اس سے زیادہ تھا، پھر وہ دین نبی پہ مکمل ہوا۔ دین بناتا کون ہے؟ بولو، دین بناتا کون ہے؟ دین اتارتا کون ہے؟ دین اللہ بناتا ہے۔ شریعت سازی کا حق رب کے سوا کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل، نبی کو بھی حاصل۔ لینا تو حرم ما احل اللہ لک، حرام وہ ہے جس کو رب نے حرام قرار دیا، حلال وہ ہے جس کو رب نے حلال کرا۔ تیرا اختیار نہیں ہے کہ تو رب کے حلال کو حرام، شریعت سازی کا اختیار نبی کو بھی حاصل ہے۔ نماز نبی نے بنائی ہے، کہا حکم آیا، بات کو ذرا توجہ سے سننا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کس طرح قائم کروں؟ کہا جس رب نے تمہیں نماز کے قیام کا حکم دیا ہے طریقہ بھی وہی سکھلائے گا۔ طریقہ بھی جبریل آئے، نبی کو ساتھ کھڑا کیا، کہا دیکھو نماز اس طرح پڑھو، اور کیا کہا؟ کہا اللہ کے محبوب یہ وہی طریقہ ہے جو رب نے مجھے سکھلا کے بھیجا ہے، جو رب نے مجھے، یہ نہیں کہ بزرگ نے نماز کیسے پڑھی ہے، فقیر نے کیسے پڑھی ہے، محدث نے کیسے پڑھی ہے، یہ نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے۔ اور رسول اللہ نے کس طرح پڑھی؟ ہاکذا علمنی جبریل، رسول نے اس طرح پڑھی جس طرح جبریل نے سکھائی، اور جبریل نے کس طرح سکھلائی؟ جس طرح رب العالمین نے بتلائی ہے۔ شریعت سازی کا اختیار رسول کو بھی حاصل، صرف اللہ نے شریعت اتاری جبریل کے ذریعے نبی محترم پر، اور ایک دن آیا جب کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان ہے، تو نے کوئی بھی مسئلہ پچھنا چھوڑا، اختلاف ہو سکتا تھا، دین مکمل ہو گیا، پتہ نہیں کون سا دین۔ رب نے کہا وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور دین وہ مکمل ہوا ہے جس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ نبی کی حیات پاک میں دین مکمل، مکمل کس کو کہتے ہو؟ جس میں کوئی نقص باقی نہ رہے، جس میں کوئی نقص باقی۔ بتلاؤ جب نبی اس کائنات سے تشریف لے گئے دین مکمل تھا کہ نہیں تھا؟ اگر کہو مکمل تھا تو ہم پوچھتے ہیں
مکمل تھا تو بعد میں جو چیزیں تم نے تراش لی ہیں وہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تکمیل کے بعد اس میں کسی چیز کی گنجائش باقی رہتی، پھر گنجائش نہیں باقی رہتی، پھر اضافہ، یا کہو ہم نے دین میں اضافہ کیا، اور اضافہ کرنے والا دین میں نبی کے الفاظ میں کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اضافہ کرنے والا نبی کا پیروکار ہو سکتا؟ پھر بتلاؤ، یہ جو چیزیں تم نے ایجاد کر لی ہیں نبی نے ان کو بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا؟ سوچو، آج اہل حدیث کی یہی پکار ہے، لوگوں ہم تمہیں کسی اپنے بڑے کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں اپنی بستی کی طرف دعوت نہیں دیتے کہ تم نے بریلی اختیار کیا ہم نے بدایوں کو بنایا ہے، تم سہارنپور پہنچے ہم مدراس سے آئے ہیں، تم بنارس کی بات کرتے ہو ہم پٹنہ کی بات کرتے ہیں، تم ملتان کی بات کرتے ہو ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، تم کوفہ کی بات کرتے ہو ہم بصرہ کی بات کرتے ہیں، تم بغداد کی بات کرتے ہو ہم دمشق کی بات کرتے ہیں، تم بڑے کی بات کرتے ہو مجھ سے بڑے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، ہم تمہیں کہتے ہیں تم جس کی جی چاہے بات کرو، ہم بات کرتے ہیں تو یا مکے کی کرتے ہیں یا مدینے کی کرتے ہیں۔ تم کسی بڑے کی بات کرو، کسی اونچے کی بات کرو، کسی بہتر کی بات کرو، کسی بلندتر کی بات کرو، ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی۔ ہم نہیں کہتے، ہماری بات، اور کہتے کیا؟ آج افسوس یہ ہے حقائق کو پلٹ دیا گیا، حقائق کا چہرہ مسخ کر دیا۔ وہ لوگ جو گستاخ ہیں ان کا نام عاشق رکھا گیا، اور جو محبت کرنے والے ہیں انہیں گستاخ کہا گیا۔ خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد، بات الٹی۔ اور جو نبی کے مقابلے میں خود ساختہ بزرگوں کو لائے وہ تو محبت کرنے والے، اور جو نبی کے مقابلے میں کائنات میں کسی کو کچھ نہ سمجھے وہ گستاخ۔ سن لو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، کائنات کے فقیہ ایک طرف، کائنات کے امام ایک طرف، کائنات کے محدث ایک طرف، کائنات کے مفسر ایک طرف، اور اکیلا آمنہ کا لال ایک طرف۔ ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دو، محمد کی بات پہ آنچ آنے نہ پائے۔ ہماری دعوت، ہماری دعوت اور ہمارا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کسی کو اپنی طرف نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا عبد الرحمان نے یہ کہا اس لیے مانو، ان کے منہ پہ کہتا ہوں۔ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ مولانا عبد الستار نے کہا ہے اس لیے مانو۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ سید داؤد غزنوی نے کہا اس لیے مانو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا میر نے کہا اس لیے مانو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بخاری نے کہا اس لیے مانو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن تیمیہ نے کہا ہے مانو۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن قیم نے کہا ہے مانو۔ ہم کہتے ہیں جی چاہے مانو نہ مانو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں سرتابی کا کوئی اختیار نہیں وہ صرف محمد کی ذات گرامی صلی اللہ۔ ہماری دعوت کتنی سادی، کتنی صاف، کتنی اجلی، کوئی پیچیدگی نہیں، صرف اتنا اسلام مان لو جتنا صدیق اور فاروق نے مانا تھا۔ انشاءاللہ
صرف نجات ہی نہیں ہوگی بلکہ صدیق اور فاروق کے ساتھ جنت الفردوس میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ نہیں تو ہم کو بتلاؤ کہ صدیق نے 11ویں دی تھی، فاروق نے فاتحہ پڑھا تھا، عثمان نے 40واں کیا تھا، علی نے کل پڑھایا تھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کسی کی تقلید کی تھی؟ برا نہ مانو، کسی کو واجب الاطاعت قرار دیا تھا؟ اگر انہوں نے نہیں دیا تھا اور یہ جنتی ہیں، یقیناً جنتی ہیں کہ نبی نے ان کا نام لے کے ان کو جنتی قرار دیا، اور جو ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف وہی کچھ کرتا ہے جو انہوں نے کیا، اس کے جنتی ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا؟ بات تو سیدھی سیدھی بات۔ اور آؤ حسن دیکھنا ہے تو پھر ان نفوس قدسیہ کا دیکھو، جن کے اپنے بڑوں کے خلاف بات ہو تو اس پہ چائے بجبی نہیں ہوتے، پیشانی پہ شکن نہیں ڈالتے، کہتے یہ ہیں ہم نے دین ولی کو نہیں مانا، دین نبی کو مانا۔ اگر ہمارا بڑا کوئی بات نبی کے اور اللہ کے حکم کے خلاف کہتا ہے، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار، تم بھی کہو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں عقیدہ پہلے بنایا گیا، قرآن حدیث بعد میں پڑھا گیا، پھر قرآن حدیث کو عقیدے کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ حدیث مخالف ہے، حدیث کی تعویل کرو۔ قرآن کی آیت خلاف ہے، قرآن کی آیت کی تعویل کرو۔ ہم کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان اس کا نام ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بات کہے، اس کے مقابلے میں محمد کریم بات کہے، کہو کہ بڑائی اسی میں ہے کہ صرف محمد کی بات کو مانا جائے صلی اللہ ہو۔ ہم نہ بریلویت کے خلاف، نہ دیوبندیت کے خلاف، نہ حنفیت کے خلاف، نہ مدارس کے خلاف، نہ شرافے کے خلاف، نہ حنابلہ کے خلاف۔ ہم تو ان سب کو کہتے ہیں کہ آؤ، ہم تمہارے مقابلے میں کوئی اپنا بڑا لے کے نہیں آئے، ہم تو لے کے آئے ہیں کہ جس کو رب نے بڑا بنایا ہے، جس کے لیے رب نے کہا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ رسول کے حکم آ جانے کے بعد کسی مومن کو اس حکم سے سرتابی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو سرتابی کرتا ہے رب کیا کہتا ہے؟ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو اپنے اختیار کو باقی سمجھتا ہے رب اپنے کلام میں اسے گمراہ قرار دے۔ آؤ تم اس کو مان لو، ہم کسی سے کسی کا دامن چھڑوانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم کو تمہارا پکڑا ہوا دامن مبارک ہو، لیکن معیار اس کو بناؤ، عزت امام ابو حنیفہ کی بھی کرو رحمت اللہ علیہ۔